صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، مگر جب یہ سن 7 ہجری کے جنگ خیبر کے بعد دامن اسلام میں آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی۔ کیا دیکھا؟ ایک بلی دیکھی تو آپ نے ان کو یہ یا ابا ہریرہ، اے بلی والے کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا اصلی نام بھول گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور 800 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہیں، یعنی 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور 800 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے 5374 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 440 بخاری شریف میں ہیں، اور 69 ہجری میں سال کی عمر 69 ہجری میں آپ نے عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چند چھوارے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ ان کو اپنی تھیلی میں رکھ لو، اور جب جی چاہے تم اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لو اور خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، مگر خبردار کبھی اس تھیلی کو خالی کر کے مت جھاڑنا، یہ چھوارے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ! یہ تھیلی ایسی بابرکت ہو گئی کہ 30 برس تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیلی میں سے چھوارے نکال کر کھاتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے، مگر چھوارے ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ہنگاموں کی بھیڑ بھاڑ میں وہ تھیلی کمر سے کٹ کر کہیں گر پڑی، جس کا عمر بھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد صدمہ اور رنج و ملال رہا۔ راستوں میں روتے ہوئے اور نہایت رقت انگیز درد بھرے لہجے میں یہ کہتے تھے، یعنی آج سب کو ایک ہی تو غم ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ آج سب کو ایک ہی تو غم ہے، مگر مجھے دو غم ہیں، ایک تھیلی کے گم ہونے کا اور دوسرا غم حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کس سے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسہ قال ابسط رداءک فبسطته قال فغرف بیدیہ ثم قال ضمہ فضمته فما نسیت شیئا بعدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلائی اپنی چادر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو کی طرح بنا کر اس میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا سمیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ میں نے ایسا ہی کیا
کیا تو اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ اس حدیث پاک سے جہاں حضرت ابو ہریرہ کا غضب کا حافظہ ثابت ہو رہا ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنایا ہے، جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ بلا شبہ اسلام میں تمام اعمال سے پہلے نماز فرض ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال کچھ ماہ پہلے نیز ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرش پر بھیجی، مگر نماز اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ اس لیے کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت نماز ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے، تبھی محبت کا دعویٰ بہتر ہوگا جب دلیل آپ کے پاس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز 5 جگانہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔